لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا خالق کائنات ذی الجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص، کج رویوں اور ٹیڑھ پن سے پاک ذات ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، تاجدار حرمین، تاجدار ختم نبوت، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم، محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارکہ کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بنایا ہے ہمارے لیے، کہ ہم نے جب بھی نقل کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ وہ معاملات ہوں، وہ عبادات ہوں، زہد و تقوی، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کر موت تک، قبر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے ویسے ہی کھانا آپ کیسے نوش فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لباس زیب تن فرماتے تھے، آپ کا جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو آپ کا غسل کا طریقہ کیسے تھا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سونے کے آداب اور اسی طرح خلوت کے، قضاء حاجت کے اور سارے کے سارے معاملات آپ نے سکھائے ہیں۔ اور شروع میں نے آیت پڑھی ہے اسی مناسبت سے، اور آج یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، نمونے کو، اور صرف اسوہ نہیں، اسوہ حسنہ خوبصورت، بہترین، یعنی اس سے اوپر اور اس سے اچھا نمونہ کوئی نہیں ہے، اس سے اوپر اور اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کا نام ہے۔ ہدایت کسی اور بڑی شخصیت، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی پیروی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہدایت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، اور یہی ہمارا نقطہ نظر ہے، اور یہی ہمارا نہج ہے، اور اسی کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، اس نے اللہ رب العزت کا وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا، سمجھایا گیا واضح طور پر۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ہر پسندیدہ کام اپنی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ یہی آج کی گفتگو کرنی ہے اسی موضوع پر۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے، آپ نوش فرماتے تو دائیں ہاتھ سے، پینا اور کھانا دائیں ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہر ایک پسندیدہ کام میں، چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
جب سوتے تو دائیں کروٹ پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، بلکہ حدیث ہے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آؤ تو نماز کے وضو جیسا وضو کرو. رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونے کی بہت اہمیت ہے. اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو موضوع کے مطابق ہے، اس کے میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رات کو وضو کر کے سونا اس کی اپنی جگہ اہمیت اور فضیلت ہے. اگر بندہ وضو کر کے سوئے اور رات کو جب آنکھ کھلتی ہے، بعد میں وضو ٹوٹ جائے، 5 منٹ بعد ٹوٹ جائے، 10 منٹ بعد ٹوٹ جائے، جب نیند آ گئی ہے وضو کر کے سویا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے، جب بندہ اللہ سے جو اپنی حاجت رکھتا ہے سامنے، اللہ اس کو پوری کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفت کی نیکیاں ہیں. سونا ہے وضو کر کے سو جائیں. اور دائیں کروٹ جو موضوع کے متعلق ہے، دائیں کروٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. اس کا باقاعدہ آپ نے طریقہ بیان فرمایا ہے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غسل فرماتے ہیں، طہارت سے بات شروع کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف پہلے پانی بہانے کو آپ نے پسند کیا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر. یہ سارا طریقہ تو خیر طریقہ میرا جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غسل کرتے تو آپ دائیں طرف پہلے پانی بہاتے تھے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کنگھی کرتے تھے تو دائیں طرف سے کرتے تھے، مسواک کرتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. کرنے تو پورے دانتوں پہ مسواک کرنی ہے، دانتوں پورے دانتوں کی صفائی کرنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے. اور یہ کھانے پینے کی بات میں کر رہا تھا، آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، حتیٰ کہ کئی ایسے بھی دیکھے ہیں وہ دینی علوم سے بھی واقف ہیں، لیکن لاپرواہی، غفلت اور ہیلے بہانے اور اس طرح کی بات کر کے بلکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی پتہ نہیں جو میں نے دائیں ہاتھ میں کوئی چیز اور پکڑی ہوئی تھی، پھر میرا دائیں ہاتھ مصروف تھا نا تو پھر میں نے یہ لے لی. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کیونکہ دائیں ہاتھ نہ تو ریس دے نہیں ہے نا، تو بائیں ہاتھ نہ کھادی جا رہے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اور وہ روایت بھی ہے، حتیٰ کہ بچے ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے، حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، پیارے نبی کی گود میں تھا، تو برتن تھا ایسے، میں نا پاس بیٹھا تھا تو گھمائی جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایسے نہ کرو. آپ تربیت فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ہم نظر انداز کر دیں بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. جبکہ کہتے ہیں بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. بلکہ وہ مشہور روایت ہے، ایک شخص نے کہا ہاتھ صحیح سلامت ہے، میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، کل بیمینک، میں نہیں کھا سکتا. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے. آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا. پوری زندگی اب نہ اس سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ پکڑا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی اور آپ کی بات کا رد کرنا، آپ کی بات کا رد کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی آڑ میں ہو، وہ اپنی خواہشات کی آڑ میں ہو، وہ کوئی بھی ہیلا بہانا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرائے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. حتیٰ کہ کنگھی کے بارے میں آتا ہے، حجام کے بارے میں آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت بنواتے تھے نا حج اور عمرے کے موقع پر، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں اور زلفوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں سے مشابہت سے آپ نے روکا ہے. مگر بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے، بعض نوجوانوں کو لڑکیاں بننے کا، عورتوں جیسے سٹائل بنانے کا، رنگ برنگے. یہ غلط ہے. سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. زلفیں اگر کسی نے رکھی ہیں سنت سمجھ کر رکھے، اور اس کی بھی ایک حد اور ایک لمٹ بیان کی گئی. میرا موضوع نہیں ہے یہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت بنواتے تھے تو آپ حجام کو کہتے تھے او بھائی دائیں طرف سے شروع کر. حدیث شریف کے الفاظ ہیں.
کنگھی دائیں طرف سے کرتے تھے، مسواک دائیں طرف سے کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ لباس پہنتے تھے تو پہلے دایاں بازو، شلوار پہنتے تھے آپ، تہبند باندھتے تھے بڑے طریقے سے، اور جوتا پہنتے تھے دائیں طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، حدیثیں ہیں، پیچھے حوالہ جات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چیز پکڑانے کے لیے، یہ بھی سنت ہے نا، ہم کسی کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ، لینا دینا دائیں ہاتھ سے، ہر پسندیدہ ہر اچھا کام وہ دائیں ہاتھ سے، ہاں استنجا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ آپ نے وضو کرتے ہوئے یہ ناک کی صفائی فرمایا کہ یہ چنگلی والی انگلی سے کرو، دائیں ہاتھ سے نہیں، یہ لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کی یہ چنگلی جسے ہم کہہ دیتے ہیں چیچی، اس کے ساتھ کریں صفائی، اس کے ساتھ ناک کو جھاڑیں، استنجا بائیں ہاتھ سے، ناک جھاڑنا ہے بائیں ہاتھ سے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم غسل کرو تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوؤ۔ وضو کرتے ہیں نا بندہ اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، شرمگاہ والی جگہ پر آپ نے فرمایا بایاں ہاتھ استعمال کرو، نہاتے ہوئے بھی غسل کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ بات کہی تھی جب اہل کفر نے اور منافقوں نے مذاق اڑایا، لو تمہارے نبی بیت الخلاء کے طریقے بتاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے سینہ تان کر کہا، ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلوت بھی بتائی ہے، خلوت بھی سکھلائی ہے، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، اخروی فائدے تو ہیں ہی، ساتھ دنیاوی فائدے طب کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت، دانائی اور صحت کے مسائل جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تمام اوصاف اور تمام خوبیاں اللہ نے میرے محبوب کے اندر جمع فرما دی تھی۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس نبی پر صلاۃ و سلام ہو جس نبی پر اللہ رب العزت نے تمام اچھے اوصاف اور اچھے خصائل جو ہے نا وہ جمع فرما دیے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی کلامی محبت کے نعرے اور دعوے نہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مردے کو غسل دیتے، خود کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ مردے کو غسل دیتے ہوئے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ غالباً کسی صحابیہ کو غسل دینے لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عطیہ دائیں طرف سے غسل کا اہتمام کرو، میت کو دائیں طرف سے غسل دو، پہلے اس کے دائیں سائڈ پہ پانی ڈالو، دایاں ہاتھ پہلے دو اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح، یہ رات کو میں نے عرض کیا کہ سوتے وقت آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، بعد میں بندہ نیند میں ہوتا ہے جیسے مرضی بائیں سائڈ پہ ہو گیا، سیدھا لیٹ گیا، ہاں الٹا لیٹنے سے پیارے نبی نے منع فرمایا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں، الٹا لیٹنا غالباً یہ جہنمیوں کی طرح لیٹنا کہا گیا ہے، اس کو ناپسند کیا، سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر، فجر کی سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے پیارے نبی دائیں کروٹ پر لیٹنا پسند کرتے تھے۔ عامت الناس میں یہ کم، یہ مشہور نہیں ہے، کم لوگوں کو پتہ ہے، چونکہ ہمارے حنفی لوگ جو ہے نا، حنفی بھائی، حنفی علماء، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی، جبکہ صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کے چند لمحے کے لیے، یوں کہہ لیں 10 15 20 25 سیکنڈ کے لیے آپ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے فجر کی سنتیں پڑھ کے۔ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بہتری، یہ دائیں طرف کی میں بات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ جو دائیں طرف کے امام کے دائیں طرف جو نمازی ہوتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے ان پر مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ دائیں سائڈ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، توازن بھی برقرار رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب سارے دائیں طرف ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جو آ گیا پہلے بیٹھ گیا ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے عزیز بھی اور ہمارے بزرگ بھی، ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، جامعہ سلفیہ میں دارالقرآن میں پڑھاتے رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ نماز میں ایسے گاؤں میں پڑھا رہے تھے، وہ بندے سارے سجے پاسے کھبا پاسا، وہ کہندے ادھر بندیاں نو کہا جی ادھر آئے، وہ کہندے نہیں جی ادھر ثواب ہوتا ہوندا ہے، کہندے ادھر کڑا عذاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے اس کی اہمیت، لیکن بائیں سائڈ پہ والے بھی
پہلی صف، اب پہلی صف میں سارے ہیں بائیں سائڈ والے، ان کی نفی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلی صف کے جو نمازی ہیں ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کیوں نہیں ہم پہلی صف میں آ کر بیٹھتے؟ پیچھے سے گردنیں پھلانگنا جمعے کے خطبے کے آداب کے منافی اور خلاف ہے. جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. پہلی صف میں بیٹھنا ہے، فرشتوں سے دعائیں لینے کے شائق اور شوقین ہیں تو پہلے آئیں. اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا دائیں جانب ہر پسندیدہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. ادھر بیٹھے نا، کوئی مجلس لگی ہے، کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، دائیں طرف سے شروع کر. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اور کسی کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، آپ جانتے ہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قیامت کے دن جس کو ملے گا یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ کامیاب بندہ ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے. اور جو بندہ بائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا پتہ چل جائے گا یہ بندہ ناکام ہے، وہ خود روئے گا، کرلائے گا، لے ابھی ہن میری خیر. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا نا بڑا خوش ہوئے گا، لوگوں کو کہے گا او دیکھو پڑھو پڑھو پڑھو، انہوں بڑی خوشی نال سارے کہے گا پڑھو پڑھو، ہر ایک کو اپنی اپنی پہ، وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب ان قریب آسان ہو جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دوڑتا ہوا خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، گھر والوں کی طرف لوٹے گا، دیکھو دیکھو جی میری کامیابی مل گئی. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ جس کو آخرت کی کامیابی مل جائے. یہاں تو تھوڑی سی کامیابی مل جائے نا دنیا کی، کسی کو منصب مل جائے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. ہلڑ بازی، تماشا بینی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کی سیرت طیبہ منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے. آج ہم منانے پہ تلے ہوئے، اپناتے نہیں ہیں. اوپر اوپر سے ایمان ہے، اوپر اوپر سے دعوے ہیں، دل ساتھ نہیں دے رہا. غلامی رسول میں ہم کہتے ہیں موت بھی قبول، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی بھی فضول ہے، یہ کہتے ہیں ہم. پچھلے جمعے میں نے خارجیوں کی علامتیں بیان کی تھی نا، اللہ ہمیں بچا کر رکھے ان ظالموں سے. کافر ہیں وہ خارجی جو ہیں، ان کی یہ نشانی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے حلق ان سے، اللہ پیارے نبی نے فرمایا ان کے حلق سے نیچے نہیں قرآن اترے گا. ایمان بظاہر بڑے ایمان والے ہوں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں. اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں. دائیں سائڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پیارے نبی دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، کنگھی کرتے تھے دائیں طرف سے. حجام کو کہتے تھے، حجامت بنانے لگا ہے تو دائیں طرف سے شروع کر. آپ جوتا پہنتے تھے پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے تھے. آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے پہلے دایاں قدم رکھتے تھے. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے پہلے دایاں قدم رکھتے تھے. آپ بازار میں نکلتے تھے، بازار چونکہ بری جگہ ہے، پیارے نبی پہلے بایاں قدم بازار میں رکھتے تھے. آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے، بیت الخلاء چونکہ بری جگہ ہے، وہاں پیارے نبی پہلے بایاں قدم رکھتے تھے. یہ دائیں ہاتھ کی اور دائیں قدم کی اہمیت. بایاں ہاتھ اور یہ بایاں قدم اور ٹانگ، اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. لیکن پیارے نبی نے جو جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہم چلتے جائیں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے نا، بے شک وہ 6 سال 1.5 سال کا 2 سال کا، اس کو کہیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سکھا. بچوں کو ماحول دیا کریں. اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. ہمارے ادھر ہے نا مدرسے میں، مسجد میں، میرا بیٹا کہ چھوٹا ہے ماشاءاللہ 2 سال کا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے نا، اس نے کبھی بھی جوتا پہن کے اندر نہیں آیا، بلکہ بہت سردی میں اس کا جوتا بالکل صاف تھا تو اس کو کہا بیٹا نہیں، انہیں لانا. ایک دن 2-3 نمازی بیٹھے، جوتا تھوڑا سا آگے آ گیا کارپیٹ پہ، کہنا اوہو پیچھے لا. بندے نے بڑا نوٹ کیتا. بچوں کو ہم ماحول دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہی تو تربیت کا انداز تھا. چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ سکھاؤ، بیٹا اپنے سامنے سکھاؤ، بیٹا ایسے فضول حرکتیں نہیں کرتے، مجلس کے آداب کے منافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے، مگر والدین باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. یہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر بڑی بدتمیزی ہے.
فحاشی ہے, عریانی ہے, بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں, بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, والدہ کا حیا نہیں کرتے, والد کا حیا نہیں کرتے, دور کی جانا مسجد کا حیا نہیں کرتے. کل ہم جنازہ پڑھ رہے تھے مدینہ مسجد فوجی چوک میں, ایک جنازہ پڑھا, باہر نکلے ہیں چنگے پلے سمجھدار بندے, بظاہر بڑے دیندار ٹھیکیدار, مسجد کے اندر تھوڑی سی میرے خیال شاید بات ہوئی, اور گیٹ پہ ابھی باہر ہیں, گالو گالی گتھم گتھا. وہ کہتے یار جنازہ پڑھ کے نکلے کی کرن دے تسی؟ میں کہا یہ اسی وہ لوگ ہیں, اسی حرمین دا بھی تقدس دا خیال نہیں کرتے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو چل رہی تھی مسجد نبوی شریف میں, وہ ایک ظالم ایک بزرگ کو ٹوٹ کے پڑ گیا, بعض نے پتہ نہیں کہا کہ شاید وہ اپنے والد کے ساتھ اس کا اختلاف تھا, وہ والد. کتنا بڑا ظلم ہے, ہم کس قدر بے حس ہو چکے ہیں. ایک طرف ظالم حکمران ہے اور ایک طرف ہماری اپنی نحوستیں ہیں, ہم اپنے اندر سے خرابیاں دور کریں. اور یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ فضول خرچی, یہ ہلڑ بازی, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. بچوں کو آتش بازی سے روکیں. شعبان کا مہینہ صرف, میں عرض کر دوں موضوع اگرچہ نہیں ہے, شعبان کا مہینہ صرف اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں مہینے میں پیارے نبی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. صرف 15 شعبان کا نہیں, 15 شعبان کا تو ہم نے خاص کر لیا, نصف شعبان تک ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور یہ تو ابھی بندہ ماں کے شکم میں ہوتا تب بھی لکھا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے, اس کی موت کب آئے گی. ہاں سال بھر کا شیڈول دیا جاتا ہے فرشتوں کو, لکھا پہلے ہی گیا ہے, وہ دیا جاتا ہے رمضان کی تاغ راتوں میں, یعنی لیلۃ القدر کی رات میں. اس لیے یہ آتش بازی سے بچوں کو روکیں, پتنگ بازی سے روکیں, پتنگ بازی سے روکیں. یہ دونوں کام بندیاں والا کام نہیں, یہ کسی اور دا کام. حکمرانوں کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کریں, احتجاج کریں اور اس کے خلاف ہوں, کوئی اپنا ہو کوئی بیگانہ ہو, نہیں ہم نہیں مانتے. فضول خرچی ہے, یہ جانوں کا ضیاع ہے, کہ کوئی ایک فائدہ بھی نہیں ہے اس کا, کوئی ایک فائدہ بھی نہیں. اور بڑے کھیل ہیں ہمارے, قومی کھیل ہیں, اچھے کھیل ہیں, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, کرکٹ ہے, یا اس طرح کے کئی جن میں ایکسرسائز ہوتی ہے, جن میں کوئی صحت و توانائی ملتی ہے. حضرات گرامی, میں عرض کر رہا تھا دائیں جانب کی بڑی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے, اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا کل قیامت کے دن, وہ بڑا خوش ہوگا اور کہے گا کہ مجھے دیکھو کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک انصاف کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کی ہاں کل قیامت کے دن اللہ کی دائیں جانب, اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور ساتھ حدیث کے الفاظ ہیں بڑے توجہ طلب ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں, اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. بعض چیزیں عقل سے بالا تر لگتی ہیں, اور اگر ہم عقل کو ماننا شروع کر دیں ایسی حدیثوں کا انکار ہوگا, قرآن کی آیات کا نہیں. ہم عقل پرست نہیں ہیں, جیسے ہم قبر پرست نہیں ہیں, جیسے ہم اکابر پرست نہیں ہیں, مکابر پرست نہیں ہیں, ہم عقل پرست بھی نہیں ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے دائیں جانب ہوں گے, اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. یہ ہے دائیں ہاتھ کی کئی ایک اعتبار سے اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ دایاں ہاتھ وضو کے لیے اور کھانے کے لیے, اور بایاں ہاتھ استنجا اور صفائی کے لیے آپ پسند فرماتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کے لوگوں, دائیں جانب کے نمازیوں اور دائیں طرف والے, دائیں ہاتھ چیز پکڑانی, لینی, دینی, دائیں طرف. میں نے عرض کیا ہے بعض لوگ لیٹ آتے ہیں, موضوع جو میری گفتگو ہے جس کے گرد میں گھوم رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے, پینا ہے دائیں ہاتھ سے, کنگھی کرنی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنی ہے, قمیض پہننی ہے پہلے دائیں بازو میں, دائیں بازو پہننا ہے, اور اسی طرح جوتا پہننا ہے پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے. ہر اچھا اور پسندیدہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے, اور ہر اچھا اور پسندیدہ کام بسم اللہ پڑھ کر بھی کرنا چاہیے. ہاں کئی ایک جگہ پر, جیسے میری بات سے آپ بہت سارے شاید اختلاف کریں گے, ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے نا تو ہم مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ کو ایسے کہنے بسم اللہ الرحمن,
یا ہم شروع کرتے ہیں تو اذان بعد مؤذن پڑھتے ہیں نا تو بسم اللہ پہلے پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے بسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, نہیں سکھائی. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکیاں سکھائی ہیں, اتنی باریکیاں سکھائی ہیں, اگر اذان سے پہلے بسم اللہ ہوتی نا تو آپ وہ بھی سکھا دیتے. جہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں ہے وہاں بسم اللہ بھی نہیں ہے. اذان سے پہلے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ سے ختم ہوتی ہے. حالانکہ ساتھ اگر محمد رسول اللہ ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اینڈ پہ محمد رسول کلمہ تو ایسے پورا ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں کہتے. کیوں؟ پیارے نبی نے صرف اتنا ہی سکھایا, اینڈ پہ کیا کہنا, لا الہ الا اللہ مؤذن. ہاں بعد میں درود شریف پڑھیں, بعد میں اذان کا جواب دیتے وقت پیارے نبی نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ درود کے منکر ہیں. وہ ہم بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم بعد میں پڑھو, پیارے نبی کی سنت یہ ہے, پہلے نہیں ہے. کہتے نہیں جی تسی منکر ہو. آئیے میں عرض کر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے, کامل ترین نمونہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے. ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نام ہے. ہدایت اپنے اکابر کی, اپنے بڑوں کی پیروی کرنے کا نام نہیں ہے. ہدایت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا. وما علی الا البلاغ.